وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 29. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے جن کے رنگ جدا گانا ہیں، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں. یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہری طور پہ. یرجون تجارت لن تبور، یہ امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کی جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. اور لیوفیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، اجورہم، ان کے اجر دے، لیوفیہم، تاکہ پورا پورا دے ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے زیادہ دے دے، یزیدہم من اپنے فضل سے. انہ غفور شکور، بے شک یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی، یعنی اللہ سے ڈرتے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. اور اس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی کہ عالم، کم از کم عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہو،
یعنی اپنے نفس کو جانتا ہو، کہ اپنی حقیقت کو جانتا ہو، کم از کم عالم یہ ہے، اور اپنے مقصد حیات کو جانتا ہو، اپنے خالق اور مالک کو جانتا ہو، اور اپنی کامیابی کے راستے کو جانتا ہو۔ تو انسان کی اگر یعنی ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کوئی نیا ہو تو میں انہیں یہ بتا دوں کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ پھر ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اور اللہ ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ ہماری منزل ہے، راستہ اس کا دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر طریقہ اس کا اتباع رسول ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے، یہ کم از کم معلومات ہیں۔ پھر علم کی کوئی حد نہیں ہے سامعین اکرام، علم کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کو منزل بنا کے دین کی ہدایت کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے، تو اس پہ پھر روشنی ہدایت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ سفر جو ہے یہ اندھیرے سے روشنی کا سفر ہوتا ہے۔ تو پھر علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالی، ہم نے تیری معرفت، تیری پہچان کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کہ وہ حق تھا، اس طرح ہم نے نہیں پہچانا، اور تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ تو بہرحال اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن کم از کم معلومات، یعنی انسان کو اتنا غافل نہیں ہونے چاہیے۔ غافل کے الفاظ آئے نا، دیکھیں ایک عالم ہے، دوسرا جاہل ہے اور غافل ہے۔ جہالت، اتنی جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں، اپنے مالک و مولا کو نہ پہچان سکیں، اتنی جہالت نہیں ہونی چاہیے سامنے کرام، اور اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچان سکیں، اتنی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کا جو ہے سامعین اکرام یعنی اتنی معلومات ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس سے جو ہے آپ میں خشیت الہی پیدا ہوگی۔ اگر آپ اپنی منزل میں اپنے مقصد حیات میں صحیح ہیں تو پھر آپ میں خشیت الہی پیدا ہوگی، اور وہ خشیت جو ہے وہ سورہ ملک کی میں آپ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین کی ہے نا، کہ یا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ آج کا سبق جو ہے سامعین اکرام، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اب یہ ان لوگوں کی عملی یہ آیت جو ہے یہ ان کے عملی ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خوف خدا ہے ان کے۔ تو ان کا ایک اللہ تعالیٰ ان کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی جو ظاہری کیفیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو آج کا سبق وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات، یعنی لفظی ترجمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور لفظی ترجمے میں یہی ہے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ اس کا مقصد صرف تلاوت کلام نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ایک سیدھی سادی بات ہے کہ یہ ایک ہدایت خدا بندی ہے، ایک قانون ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔
تو اس سے یعنی یہ ایک بنیادی کتابچہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اس کی تلاوت کس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی جانیں، یتلون کے یعنی یہ کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی ہے، زندگی گزارتے ہوئے یہ کتاب خدا بندی ان کے زیر مطالعہ رہتی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اس سے ہدایت کا حصول ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یا دوسری وہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہاں کتاب کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ زندگی جب گزارتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے کہ عرض میں نے یہ کیا تھا کہ یعنی یہ اقامت الصلاۃ یعنی دین اصل کامیابی۔ دیکھیں جملہ یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارے، اور اس کو یہ گزارنی چاہیے جو یعنی جو خشیت الہی رکھتے ہیں تو وہ ان کو اپنے 24 گھنٹے یا شب و روز اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فضل ہم پہ یہ کیا ہے کہ نماز کا ایک سسٹم ہمیں دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز میری یاد کے لیے قائم رکھو۔ اب یہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، سامعین اکرام، دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، جس میں سے 3 نمازیں جو ہیں وہ سورج یعنی دن کی روشنی میں ہے، ظہر عصر 2 نمازیں جو ہیں وہ اس میں دن کی روشنی میں ہیں، پھر 3 نمازیں جو ہیں وہ رات کے حصے میں ہے، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو اب یہ 24 گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے کہ تم جہاں میری کتاب پڑھتے ہو، اس کو زیر مطالعہ رکھتے ہو اور اپنے شب و روز میرے احکامات کے مطابق گزارتے ہو، تم ایسا کرو کہ شب و روز کے 5 اوقات میں میرے پاس آیا کرو، مسجد آیا کرو، اور رکوع کرنے والوں، جھک جانے والوں کے ساتھ جھکا کرو، اور مجھ سے رابطہ رکھو، مجھ سے تجدید عہد و پیمان کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ بہرحال وہ میں نے مضمون آپ کو بتایا تھا، لیکن اقامت صلاۃ یہ تمام ہمارا جو زندگی گزارنا ہے، تو اس میں یہ 5 وقت جو ہے اللہ تعالی ہمیں بلاتا ہے اور ہمیں اپنے آپ سے جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نماز اقامت کا مطلب یہ بھی ہے سامعین کرام کہ نماز تمام شرائط کے ساتھ، اور نماز نچوڑ ہے ہماری شب و روز کا، نچوڑ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ شب و روز میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک بہترین موقع عنایت فرماتی ہے، اللہ کی یاد کا اور اس کی قربت کا۔ بہرحال تلاوت کتاب اور اقامت صلاۃ۔ اب تیسری بات جو ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو میں نے انہیں دیا ہے، پوشیدہ طور پہ بھی، اعلانیہ طور پہ بھی۔ یہ تیسری صفت ان لوگوں کی جو خشیت الہی رکھتے ہیں، ان کی تیسری صفت۔ اب اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا اس کا مطلب مال کی تقسیم تک محدود ہے یا مال کے خرچ کرنے تک محدود ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ انفقوا مما رزقناہم، دیکھیں رزق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پیسے وغیرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ جسمانی قوت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، یہ تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ تو اس کا یعنی اس میں اب یہ ہے نا کہ یہ اپنے
یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی قوتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے سامعین کرام، اس میں آپ کا رزق حلال کا کمانا بھی آ جاتا ہے۔ یعنی رزق حلال جو ہے وہ جو آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اب وہ صدقہ دینے کے لیے آپ جو محنت کرتے ہیں، جو جسمانی قوت خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو احتیاج سے بچانے کے لیے محنت کرے، مزدوری کرے، رزق کمانے کی کوشش کرے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمائے، روزی کمائے، رزق حلال، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ قوتیں صرف کر رہے ہیں دنیا کے پیسے کے کمانے کے لیے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی، جو ذہنی قوت دی ہے، یہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا وسیع مضمون ہے صاحب۔ مما رزقناہم، اس میں بنیادی طور پہ مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ ہم مسلمان کی زندگی وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، یہ ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور مسلمان کا مدعا یہ ہے، یا وہ یہ کہتا یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ جو رب کا طالب ہے، اس کی زندگی کا ہر سیکنڈ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہر کام میں اس کے للہیت ہوتی ہے۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر طور پہ، یعنی اپنی قوتوں کو اور اپنی زندگی کو خاص کر لیتے ہیں، اور ہر کام میں ان کی للہیت ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کا روزی کمانا بھی ہے اور روزی خرچ کرنا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ روزی کمانے کے لیے آپ کو اپنی جسمانی قوتیں وقت صرف کرنا پڑے گا، ذہنی مشقت ہو سکتا ہے اور جسمانی قوت ہو سکتی ہے۔ یہ ساری قوتیں آپ خرچ کریں گے تو تب روزی کمائیں گے، اور اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے تو یہ تمام اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم سرا وعلانیہ، کبھی مملکت کو ضرورت ہوگی آپ کی جسمانی قوت کی، آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے آپ اپنی جسمانی قوت مسجد کی خدمت میں لگا رہے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مومن کا اللہ کی زندگی کے سارے روز و شب جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے گزرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ سرم وعلانیہ، چھپے، خفیہ یا ظاہر، یعنی اس کا وہ تمیز نہیں رکھتے، جہاں جو ضرورت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، کہ وہ امید رکھتے ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں اور جو بھی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں یا آپ جس کیفیات سے گزرتے ہیں جو بھی ہو، یعنی آپ اس میں مال خرچ کر رہے ہیں، جان خرچ کر رہے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، یہ سارا آپ کا فائدے کا سودا ہے، سارا فائدے کا سودا ہے۔ اگر اللہ کو اب میں ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں یہ سارے مضمون کو سمیٹنے کی، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتے ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں، اور قرآن کے اصولوں اور حضور کے سنت کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں، اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا،
مثال کے طور پہ دکان پہ آگ لگ گئی، آپ نے صبر کیا، مثال کے طور پہ اس کا بیٹا مر گیا آپ کا، آپ نے صبر کیا، بیٹی مر گئی، صبر کیا، آپ کو خود ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ کٹ گئی، آپ کی ہاتھ کٹ گیا آپ کا، یہ ساری جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں، بظاہر تو نقصان ہے لیکن نہیں، حقیقت میں یہ فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی عجیب شان ہے، اس کو کوئی نقصان پہ پہنچتا ہے، یہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، صبر کا اجر۔ اس کو اچھی حالت پہنچتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ مومن کی عجیب شان ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی اگر کسی نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر رواں دواں ہو گیا، اس کو اب گھاٹا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر تجارت میں گھاٹے کا، تجارت جو بھی ہوتی ہے اس میں نقصان کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے۔ ہوٹل آپ کھولتے ہیں زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کاروبار، ہر کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ اگر تجارت کرتے ہیں، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن جو زندگی گزارتا ہے اس کو ایک تجارت کا نام دیا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں ایک تجارت کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے سودا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مانا ہے اس سودے کو، اور ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ تو اگر میں یہ آہستگی سے یہ مضمون ادا کروں، اگر آپ کی توجہ ہو، تو انسان آیا ہے یہاں تجارت کے لیے، یہاں اسے اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا ہے جنت کا، اور اس کی قیمت کیا ہے کہ مال اور جان، یعنی مال اور جان کا اختیار۔ یہ تو ہے حقیقت میں ہماری، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قیمت کے طور پہ لیا ہے۔ اگر یہ تم مجھے جنت خریدنا چاہو تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تمہاری مال اور جان کا اختیار۔ اگر تم مجھے اپنی مال اور جان کا اختیار دے دو گے، یعنی مال اور جان کو میری مرضی سے اگر تم خرچ کرو گے، کماؤ گے بھی اور خرچ بھی کرو گے، تو یہ میں قبول کر لوں گا۔ تمہارا مال اور جان سے اپنا تصرف نہ سمجھنا، یعنی اپنا اختیار نہ سمجھنا، اور اس کو تم میرے ہاتھ پہ بیچ دو۔ اب جب بیچ دو گے تو اس کا مالک تم اللہ کو سمجھو، پھر مالک کی مرضی سے اس میں تصرف کرو، مال و جان میں تصرف کرو مالک کی مرضی سے۔ اب یہ ایک تجارت ہے، اور یہ تجارت جو ہے یہ ضرور اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، مضمون یہ بنتا ہے یرجون تجارت لن تبور، اس میں خسارہ نہیں ہے، آپ کو یقیناً جنت ملے گی۔ ابھی آ رہا ہے وہ مضمون، جنت کا مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 33 میں۔ بہرحال اولئک یرجون تجارت لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت ہے اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ جب نتیجہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کا اجر پورا پورا ملے گا، یعنی آپ نے جتنا کوشش کی ہے اس کا پورا پورا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیوفیہم اجورہم۔ اب بات یہ ہے، تھوڑی سی میں یہاں رک کے یہ بات بھی کروں گا۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اجر کی جگہ جو ہے ایک حد تک درست بھی ہے کہ اجر کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ
مومنوں کو یہاں بھی ان کا اجر جو ہے پورا پورا دے دیتا ہے، یعنی پورا پورا. بہرحال وہ تو آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل سے ہمیں ملے گی. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی زندگی عنایت فرماتا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دوسری جگہ ہے لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو دنیا میں ایک بہت اچھا ہم ٹھکانہ دیں گے. لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. سورہ ہود کا ہے غالباً یہ آیت، ابتدائی آیت ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ آپ کا بالکل یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی یعنی اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں. اور یہاں میں خاص طور پہ آپ کو تذکرہ کر رہا تھا لیوفیہم اجورہم پہ میں بات کر رہا تھا. تو یہ نہ سمجھیں آپ کا دوست، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، تو یہ یقین جانیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے. یہ خاص طور پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک خناس ہے اور شیطان نے ہمیں ڈراتا ہے. اللہ کی بندگی کرنے سے، کامل بندگی کی روش اختیار کرنے سے شیطان ہمیں ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، نقصان ہو جائے گا. یہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، اے رسول اگر ہم آپ کے ساتھ یہ ہدایت کا اتباع کریں لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بین یہ تصور جو ہے ہمارا بن چکا ہے کہ اللہ کا راستہ اپنانے سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. زبان سے تو ہم نہیں کہتے، عملاً ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. رسول کے راستے کو، رسول کے طریقے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. خالص اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خالص اللہ کی طرف رخ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے سامعین کرام، اس کو دل سے نکال دینا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی ہیں اور یہ سارا مضمون میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تسلیاں دی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ایک خناس جو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماتا ہے. بے شمار آیات ربانی ہیں جو اس بات پہ دلیل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا نِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ایک آیت تھوڑی ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی جو وسوسے ہیں اس کو ہٹا دیں. آپ من کان للہ کان اللہ لہو، آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. حدیث ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو قوتیں دی ہیں، جو مال دیا ہے، جو قوتیں دی ہیں، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہر طور پہ، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Those who recite the book of God and perform the prayer and spend of what we have provided for them secretly and publicly expect a trade that will not fail. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔